السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال بھیجا ہے کہ قادیانی جب غیر مسلم ہیں ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ تو میرے بھائی یاد رہے، قادیانیوں نے ابتدا سے ہی اقلیتی حقوق حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی تھیں، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ مگر چند روز پہلے حکومت نے ان کا وہ دیرینہ مطالبہ خاموشی سے تسلیم بھی کر لیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے چلنا ہوگا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، رولا کس چیز کا ہے۔ قادیانی پہلے دن سے خود کو اقلیت تسلیم کر کے اپنے اقلیتی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اقلیتی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کو ان کے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے جبکہ باقی سب اقلیتوں کو، جیسے ہندو، عیسائی، سکھ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو یہ حقوق حاصل ہیں، تو قادیانیوں کو حاصل کیوں نہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن سمجھ اس وقت آئے گی جب آپ پوری گفتگو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ فائدہ دے گی۔ میرے بھائی، قادیانیوں کو کافر یعنی غیر مسلم تو قرار دے دیا گیا، لیکن ایک چیز رہ گئی تھی جسے ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھٹو کی غلطی کہتے رہے، لیکن وہ بھٹو کی غلطی نہیں تھی بلکہ ایک درست فیصلہ تھا۔ وہ جو چیز رہ گئی تھی وہ یہ کہ قادیانیوں کو غیر مسلم تو قرار دے دیا گیا، لیکن ان کا مذہب کیا ہوگا یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ ان کی عبادت گاہ کیسی ہوگی یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ وہ عبادت کیا کریں گے یہ بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں بلانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کریں گے یہ بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ ان کی دینی کتاب کون سی ہوگی، ان کی عبادت گاہ کا نام کیا ہوگا، کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ بھٹو گورنمنٹ نے یہ چیز آنے والے وقت پر چھوڑ دی، لیکن حکم یہ تھا کہ اپنی عبادتیں اور اپنی عبادت گاہیں مسلمانوں جیسی نہیں بنائیں گے، تاکہ دوسرے لوگ دھوکہ کھا کر ان کو مسلمان نہ سمجھ بیٹھے۔ نہ یہ سر عام کلمہ پڑھ سکتے تھے، نہ یہ اذان دے سکتے تھے، نہ یہ کلمہ لکھ سکتے تھے، نہ ہی قرآن کو پکڑ سکتے تھے، نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد لکھ سکتے تھے۔ کافر قرار دینے سے پہلے یہ ہماری طرح اور ہماری نماز ہی پڑھتے تھے، ہمارے قرآن کو اپنی کتاب کہتے تھے، ہمارے روزے جیسے روزے رکھتے تھے، ہماری مسجد جیسی مسجد ہوتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں چونکہ پابندی ہے، برسر مجلس یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہلوا سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب انہیں کافر قرار دیا گیا تو یہ سب کچھ بدل گیا۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے دین کی یہ جان چھوڑ دیتے۔ دیکھیں، کوئی بھی اپنا ٹریڈ مارک کسی کو نہیں دیتا۔ عیسائیوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہودیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکھوں سے مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ان کی اپنی عبادت گاہیں ہیں، اپنی عبادت کے طریقے ہیں، اپنی کتاب ہیں، ان کے اپنے نبی۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے، جبکہ قادیانی انتہا درجے کی تدلیس کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان بھی نہیں ہیں، مسلمان خود کو کہلواتے۔ تو ان کو چاہیے تھا نا بھی جان چھوڑ دیتے، قرآن کو بھی چھوڑ دیتے، ہماری مساجد کی جان بھی چھوڑ دیتے، یہ کوئی اپنا نیا نبی بنا لیتے جس طرح انہوں نے بنا رکھا ہے، مگر انکاری ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ نئی کتاب ایجاد کر لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنی الگ سے اذان کوئی بنا لیتے، کوئی اعتراض نہیں، یہ اپنی الگ طرح کی عبادت بنا لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ ساتھیوں قادیانیوں کے لیے بہت سخت سزا تھی، یہ معاملہ ان کے لیے موت جیسا تھا۔ یہ سر عام دوسرے مذاہب کی طرح عبادت کرنا چاہتے تھے، روزے رکھنا چاہتے تھے، اذانیں دینا چاہتے تھے، لیکن جب سے کافر قرار دیے گئے تب سے یہ سب ختم ہو گیا۔ پولیس ان کے علاقوں میں گشت لگانے لگی، ان کے گھروں، مکانوں، دفتروں، اسکولوں اور عبادت گاہوں سے کلمہ طیبہ اور اللہ پاک کا نام مٹایا جانے لگا۔ جہاں جہاں سے بھی شک پڑتا کہ مسلمان شو ہوتے ہیں وہ نشان مٹا دیے گئے۔ اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا پکڑا جاتا تو پولیس اسے حوالات میں بند کر دیتی۔
اذان دینے کی یہ کوشش کرتے، سرعام پہلے کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تو پولیس ان کو اٹھا کر جیل میں بھیج دیتی۔ رفتہ رفتہ ان کی زندگیوں سے اسلام نکال دیا گیا۔ لیکن یہ بات آج کل کے فیس بکی مجاہدین یا فیس بک پہ بیٹھے ہوئے بچے نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غیر مسلم ہے تو ان کو وہ حقوق دیے جائیں۔ بھی یہ خود کو غیر مسلم مانتے نہیں، یہ پاکستان کے رہائشی ہیں مگر آئین پاکستان کو نہیں مانتے جس نے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اب قادیانیوں کے لیے یہ سب کس طرح قابل قبول ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں تھا۔ ان کے پاس اب ایک آپشن تھا کہ قادیانیت سے توبہ کر کے اسلام کی طرف لوٹ آتے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس طرف بھی نہیں آتے تھے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس آج بھی کسی قادیانی کو یہاں پاکستان میں اذان دیتے یا تلاوت کرتے پکڑ لے تو سیدھا جیل بھی بھجوا دیتی۔ سن 73 سے لے کر 1984 تک 11 سال گزر گئے۔ قادیانی اس دوران کوشش کرتے رہے کہ ہمیں اقلیت ہی سمجھ لیا جائے۔ کافر وہ خود کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اقلیت ہی سمجھ لیں، لیکن ہمیں دوسرے غیر مسلموں کے برابر حقوق دیے جائیں، ان کی طرح سرعام عبادت کا موقع دیا جائے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ ان کو ہر جگہ سے جب مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، 1984 میں قادیانیوں نے خود کو اقلیت مائنارٹیز منوانے اور اقلیتی حقوق حاصل کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے بتایا چونکہ ایک مذہبی معاملہ ہے لہٰذا اسے شرعی عدالت میں لے جایا جائے۔ چنانچہ وفاقی شرعی عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی۔ اس کا حوالہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شریعت درخواست نمبر 17 آئی 1984۔ دوسری درخواست ہے شریعت درخواست نمبر 2L 1984۔ یہ درخواست دو قادیانی افراد کی طرف سے تھی جن کے نام ہیں مجیب الرحمن وغیرہ بنام وفاقی حکومت، دوسرے ریٹائرڈ عبد الواجد وغیرہ بنام اٹارنی جنرل پاکستان۔ اس شرعی عدالت کے جو جج صاحبان کے سن رہے تھے ان کے نام بھی سماعت کیجئے۔ جسٹس فخر عالم یہ چیف جسٹس تھے، چودھری محمد صدیق جسٹس، مولانا ملک غلام علی جسٹس، مولانا عبد القدوس قاسمی جسٹس۔ کیس میں وکلاء کے علاوہ جن علماء نے وکلاء کی مدد کی وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ ان میں قاضی مجیب الرحمن تھے، پروفیسر جناب غازی تھے، محمد صدر الدین الرافعی تھے، علامہ تاجد حیدری تھے، پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب تھے، پروفیسر محمد اشرف صاحب تھے اور علامہ مرزا محمد یوسف تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو وکلاء پیش ہوئے ان میں حاجی شیخ غیاث محمد ایڈوکیٹ تھے، مسٹر M.B. زمان ایڈوکیٹ تھے، ڈاکٹر سید ریاض الحسن صاحب تھے۔ کیس میں قادیانیوں کا موقف کیا تھا یہ سماعت کرنا بڑا ضروری ہے کہ ان کا موقف تھا کیونکہ ہمیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہر انسان کو اپنے مذہب پر چلنے اور مذہبی رسومات و عبادات کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر باقی سب اقلیتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے لیکن صرف قادیانیوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی بلکہ ان کو پکڑ کر تھانوں اور جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ قادیانیوں کی انتہائی خوفناک چال تھی۔ وہ اس درخواست میں خود کو غیر مسلم تو تسلیم کر رہے تھے لیکن بدلے میں جو کچھ مانگ رہے تھے بڑا خطرناک تھا۔ اگر ان کو اقلیتی حقوق کے تحت عبادت کی اجازت مل جاتی تو وہ صرف نام کے قادیانی رہ جاتے، لیکن ان کو سبھی اجازتیں حاصل ہو جاتی جن کے تحت وہ مسلمانوں کی طرح عبادت بھی کرتے، مسجدیں بھی بناتے اور ہر وہ عبادت کرتے جو مسلمان کرتے۔ قادیانیت کے حوالے سے ملکی تاریخ کا یہ سب سے بڑا مقدمہ تھا جس میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ مقدمہ ہار جائیں گے۔ جس طرح آج بھی ننھے منھے کاٹھے دیسی لبرل کہتے ہیں کہ قادیانی اگر غیر مسلم ہیں تو اقلیت میں شامل کرنے میں کیا مسئلہ پیش ہو رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے تو بڑا مارکس سر انجام دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت بڑا ایک مقدمہ تھا
1984 میں جو دائر کیا گیا، جی ٹھیک ہے، اگر ہم غیر مسلم ہیں تو اقلیت میں شمار کریں، ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمیں عبادت کرنے دی جائے۔ تو بہت بڑا مقدمہ تھا، چوٹی کے ایڈوکیٹس انہوں نے ہائر کر رکھے تھے، تو مسلمان ڈر بھی رہے تھے، گھبراہٹ بھی طاری تھی کہ یہ مقدمہ ہار نہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے کسی مذہب، قانون اور آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ کسی شخص کو اس کی اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے کا حق نہیں دیا جائے، فنڈامنٹل رائٹ۔ خود پاکستان کے آئین و قانون اور اسلام میں بھی ہر شخص کو مرضی سے عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، اور اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے پر بھی پابندی نہیں۔ پھر بھی اپنی عبادت گاہ کو اپنی مرضی کے نام سے بھی پکارنے کا حق حاصل ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ مثلا سکھ ہیں، اپنا گردوارہ بنا سکتے ہیں اور اس کا نام گردوارہ جو بھی صاحب ہے رکھ سکتے ہیں، ہندو مندر بنا سکتے ہیں، مندر کو مندر کہہ سکتے ہیں، عیسائی گرجا بنا سکتے ہیں، اسے گرجا کہہ سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت تھی۔ اب کیس کی سماعت چلتی رہی، کئی ماہ گزر گئے، دونوں جانب سے دلائل کے انبار لگا دیے گئے، چھوٹے سے چھوٹے نقطے پر بحث کی گئی، اور آخرکار شرعی عدالت نے 12 اگست 1984 کو مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ 184 صفحات پر مشتمل فیصلے میں بہت ہی واضح الفاظ میں لکھا گیا کہ قادیانی جھوٹے ہیں، ان کو دوسرے مذاہب کی طرح کھلے عام عبادات کرنے، اذان دینے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، مساجد بنانے، کلمہ پڑھنے، کلمہ لکھنے اور خود کو مسلمان کہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ یعنی وہ قرآن کریم کی بجائے غلام قادیانی کی کتابوں کو مذہبی کتاب کہہ سکتے تھے، نماز کی بجائے کوئی اور حرکت کر کے عبادت کر سکتے تھے، کوئی اور عمل کر سکتے تھے، اذان کی جگہ چیخ چنگاڑ مار کے لوگوں کو متوجہ کر سکتے تھے، مسجد کی بجائے اپنی عبادت گاہ کو ریلوے اسٹیشن یا کوئی اور اسٹیشن کہہ سکتے تھے، کلمے کی بجائے اپنی عبادت گاہ پر غلام قادیانی کی مغلظات لکھ سکتے تھے۔ اب کسی اور موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ موقع اس فیصلے کے تقریباً 29 سال بعد 2013 کو ان کے ہاتھ آتا ہے۔ 22 ستمبر 2013 کو پشاور میں ایک گرجا گھر پر حملہ ہوا، اس میں کافی لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 20 کی روشنی میں اقلیتوں کے جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اب یہ قادیانیوں کی ایک طرح سے لوٹری نکل آئی۔ عاصمہ جہانگیر زندہ تھی اور اس کا خاندان، اور جانے وہ خود بھی مسلمان تھی یا نہیں تھی، خاندان کے حوالے سے، اپنے شوہر کے حوالے سے تو اس نے ببانگ دھول کہا دی وہ قادیانی احمدی ہے۔ تو عاصمہ جہانگیر زندہ تھی، ماحول بھی سازگار تھا۔ اس 3 رکنی بینچ نے 19 جون سن 2014 کو فیصلہ دیا کہ ایک اقلیتی کمیشن قائم کیا جائے۔ فیصلے میں لکھا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ حکام نے فوری کارروائی کی ہوتی تو ایسے واقعات کا سد باب بہت عرصہ پہلے ہو چکا ہوتا۔ اس فیصلے کے کچھ دن بعد لاہور کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں عوامی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کی جانب سے ایک عوامی اسمبلی بلائی گئی، جس میں 300 کے قریب صحافی، دانشور، مزدور، رہنما، مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین، قومی اور صوبائی اسمبلی اور وکلاء شامل تھے۔ اس عوامی اسمبلی نے اقلیتی کمیشن کے قانون کا مسودہ تیار کیا۔ اس میں خاص طور پر عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی پولیس فورس کے قیام کی سفارش کی گئی، یعنی قادیانیوں کی وہ عبادت گاہیں جن کی پولیس نگرانی کرتی تھی کہ وہاں کوئی قانونی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، وہاں پولیس تحفظ کرتی۔ اقلیتی کمیشن تمام اقلیتوں کی عبادت کی آزادی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ 2018 میں اگست کی 10 تاریخ کو اقلیتیوں کے قومی دن کے موقع پر لاہور میں ان کے ایک نمائندہ کنونشن میں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ فی الفور اقلیتیوں کے حقوق پر بات کریں، ایک با اختیار قومی کمیشن قائم کریں۔
یاد رہے کہ نیشنل کمیشن برائے اقلیتی حقوق کو رولز آف بزنس 1973 شیڈول 2/12/34 کے تحت وزارت مذہبی امور کے حوالے کیا گیا تھا۔ اب موجودہ حکومت نے کہاں پر آ کر چالاکی دکھائی اور قادیانیوں کو اس میں شامل کیا کہ اقلیتی کمیشن میں شامل ممبران نے رائے دی کہ کمیشن کی خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اقلیتی برادری کو بڑھایا جائے اور کمیشن کا چیئرمین بھی کسی اقلیتی ممبر کو بنایا جائے جو کہ قادیانی بھی ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے کہ ہوا یہ، اقلیتی کمیشن کے ممبران کی سمری مذہبی امور کو بھیجی گئی۔ وفاقی کابینہ نے مذہبی امور کی جانب سے جمع کرائی گئی سمری نیشنل کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل نو کی سمری کو اصولی طور پر منظور کرتے ہوئے کمیشن کے لیے اصول متعین کیے کہ کمیشن ممبران کی اکثریت کا تعلق مائنارٹیز سے ہونا چاہیے، کمیشن کا سربراہ بھی مائنارٹی ممبر کو بنایا جائے۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ تھا، اور احمدی کمیونٹی سے بھی ممبران کو کمیشن میں شامل کیا جائے۔ یہ روزنامہ 92 نیوز کی 29 اپریل 2020 کی خبر۔ جیسے ہی قادیانی اس کمیشن میں شامل ہوتا، اور اس نے ہو جانا تھا کیونکہ بدلے میں وہ کچھ ملنے والا تھا جو وہ 1984 میں عدالت سے نہیں لے سکے تھے۔ کیوں کہ اقلیتی کمیشن تمام مائنارٹیز کو ان کی کھلے عام عبادت کی اجازت دیتا ہے، عبادت گاہوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، ورنہ اس کمیشن کو نالے پراندے بیچنے کے لیے تو بنایا نہیں گیا تھا۔ اور یہ کہنا جی قادیانی خود کو اقلیت نہیں مانتے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ اس قیمت کے بدلے 1000 بار خود کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں اگر بدلے میں ان کو مساجد کی تعمیر اور مسلمانوں کی طرح عبادت کا حق مل جائے۔ یہ ایک عظیم سازش تھی۔ 1984 کا کیس اس کی شہادت دیتا ہے، گواہ ہے کہ قادیانی ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو مسلمانوں جیسی عبادت گاہ بنانے کی اجازت دی جائے، ان جیسی عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اگر یہ اس کمیشن میں شامل ہو جاتے، ان کو سب کچھ مل جاتا جس کے لیے وہ منت ترلا کرتے۔ ساتھیوں، ختم نبوت پر یقین کامل مسلمان کا ایمان کامل ہے۔ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بعض لوگ قادیانیوں کے ساتھ بڑا نرم رویہ اور نرم گوشہ رکھتے ہیں، جی وہ بھی تو انسان ہی ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہی ہیں، وہ بھی تو ایسے ہی ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، مسلمان کہاں سے آ گئے؟ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، پھر بعض کہتے ہیں جی وہ تو آخری نبی مانتے ہیں، تو پھر مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتے؟ کتابیں تو کچھ اور کہتی ہیں، یہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے، بھولے بھالے لوگوں کو کہ بھئی ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوتا ہے، ورنہ پاکستانی کو بیوقوف تو نہیں ہے، عالم اسلام کو پاگل تو نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا رویہ اختیار کیا جائے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بھئی تم اگر غیر مسلم ہو تو مسجد مسلمانوں کی ہے، تم اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، عبادت گاہ یا کچھ اور کہو۔ قرآن ہماری کتاب ہے، تم قرآن کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ان سے گزارشات ہیں کہ خدا را ان گزارشات کو سمجھیے، اور ہر مسلمان پر لازم ہے ختم نبوت پہ پیرا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، رسول اللہ کی ناموس کی قسم ہے، جو رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ناموس مصطفیٰ پہ پیرا دیتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، قبر بھی منور کر دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔